اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار عاصم، محرم الحرام کی خصوصی نشریات کے ساتھ۔ آج 9 محرم کا دن ہے، اور آج کے دن اور آج کی رات کیا ہوا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کل جنگ تھی، آج کی رات تیاریاں بھی ہوئیں، آج کی رات ایسے مناظر بھی ہم نے سنے ہیں کہ جب ہم وہ سنتے ہیں تو ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد انم بھائی، ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم جعفری بھائی۔ خالد بھائی، کیونکہ آج 9 محرم کا دن رات جس طرح گزرا، کیونکہ جنگ کی شروعات جو ہے وہ امام حسین مولا حسین نہیں چاہتے تھے، کہہ رہے تھے شروعات وہاں سے ہونے دو، پھر ہم اس جنگ کی طرف جائیں گے۔ تو آج کے دن کے بارے میں ذرا سا ہمیں بتائیے۔ السلام علیکم۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ امام حسین لڑنے نہیں آئے تھے، بہت ضروری ہے، نہ حکومت کرنے آئے تھے۔ خطوط کا ایک تومار تھا، تھیلے بھر بھر کے ان کو لکھا گیا تھا کہ آپ آئیے، آپ حجت خدا ہیں، آپ آ کے ہمیں دین کو یہاں پہ سنبھالیے، یہاں دین برباد کیا جا رہا ہے، پامال کیا جا رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ مولا حسین آئے تھے، اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو معاملہ ہی دوسرا ہے، ان کو تو کوفہ جانے نہیں دیا، رستہ روک لیا، حر نے روکا، وہاں پہنچا دیا کربلا کی سرزمین پہ۔ وہ سارا واقعہ ہے سارا کہ کس طرح مولا نے زمین خریدی اور وہاں خیمے لگائے۔ اب یہ ہے کہ مولا نے پھر آپشنز دیے کہ اچھا بھائی تم نہیں چاہتے تو ہم تو جنگ کرنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ جنگ کرنے کوئی بیوی بچوں کے ساتھ تھوڑی آتا ہے، چھوٹے بچوں کے ساتھ تھوڑی آتا ہے۔ انہوں نے کہا تم ہمیں نہیں جانے دیتے کوفہ، تو یہاں تک آیا کتابوں، انہوں نے کہا ہم سندھ چلے جاتے ہیں، یعنی یہ ہم ادھر نکل جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا ہم پہاڑیوں کی طرف چلے جاتے ہیں، ہم نکل جاتے ہیں تمہارے دائرۂ اختیار سے۔ لیکن چونکہ جو غاصب ہوتا ہے یا جو باطل پہ ہوتا ہے، اس کو حق سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ حق کو دبا دے، اس کا قلع قمع کر دے، کسی طرح چھپا دے۔ وہ نادان ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہی بات ہے کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھا دے گا۔ اللہ نے بھی قرآن میں کہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھائیں، یہ نہیں بجھا سکیں گے۔ اللہ اپنا نور مکمل کر کے رہے گا، چاہے ان کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ تو امام حسین کی جب یہ باتیں نہیں مانی گئیں، 9 آ گئی، اور وہاں سے بار بار پیغامات آ رہے تھے، کیونکہ یہاں سے مولا حسین اپنے خطبات دے رہے تھے، سمجھا رہے تھے کہ بھئی جنگ کاہے کے لیے، دیکھو میں کون ہوں۔ وہاں جب اذان دی جاتی تھی اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا تھا، تو امام حسین کہتے تھے بھئی محمد کون ہے، پہچانو، میرے نانا ہے، میرے نانا کا دین ہے، میں تو تم نے بلایا تھا تو میں آیا ہوں، مجھے کیا ضرورت تھی، میں آرام سے نانا کے شہر میں پڑا رہتا۔ لیکن باطل کی آنکھوں میں ہمیشہ حق کھٹکتا ہے، کانٹے کی طرح چبھتا ہے۔ وہ کچھ نہیں کر رہے تھے، وہ کسی کی حکومت میں دخل اندازی نہیں دے رہے تھے، وہ کہتے میں خاموش بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے جو بھی ہے۔ لیکن یزید چاہتا تھا، ابن زیاد چاہتا تھا، عمر سعد چاہتا تھا کہ یہ چیز ختم کی جائے، اور وہ 9 محرم کا دن بھی آ گیا۔ اور 9 محرم کے دن پہ جب فائنلی یہ ہو گیا کہ بھئی اتنے پہلی محرم سے رکا ہوا ہے، اب تو جب پانی بھی روک دیا، ان کا خیال تھا کہ ہتھیار ڈال دیں گے، تھک جائیں گے، بھئی آج چھوڑو یار، چلو ہم چلتے ہیں تمہارے ساتھ۔ وہ حسین ابن علی تھے، رسول کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہوگا۔ جب بار بار بیعت کی بات ہوتی تھی تو بڑا فقرہ، ایک عجیب فقرہ ہے مولا حسین کا، کہ ہم جیسے تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتے۔ یہیں سے شروعات ہوئی تھی۔ یعنی جو اسفل السافلین ہے، وہ احسن تقویم جو ہے وہ افضل السافلین کی کیسے کر لے گا؟ ایک کمتر افضل چیز کمتر کی بیعت نہیں کرتی۔ اصول دے دیا کہ ایک شرابی، ایک بندروں سے، کتوں سے کھیلنے والا، سونے کے کنگن پہننے والا، تمام اللہ کی حدودوں کو توڑنے والا، تمام طرح کے ظلم ڈھانے والا، جب ایسا کوئی شخص آئے گا تو جو اس امت کے نیک لوگ ہوں گے وہ اس کی بیعت نہیں کریں گے، خاموش ضرور ہو جائیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم بھائی نہ لینے میں نہ دینے میں، تو جاؤ تم کرو جو کرنا ہے، ہم سائڈ میں ہو جاتے ہیں۔ لیکن باطل پکڑ کے کرواتے ہیں یار اس کو۔ آپ کو پتہ ہے جب بیعت کا پروانہ بھیجا گیا تھا تو پوری ایک لسٹ دی گئی تھی کہ اس کو اتنے پیسے دینا مان جائے گا، اس کو ایسے کہنا مان جائے گا، اس کو ایسے کہنا مان جائے گا، ہاں حسین نہیں مانے تو سر کاٹ دینا۔ ان کو پتہ تھا کہ
کسی لالچ میں نہیں آئے گا حسین. بے شک. تو جب وہ دن آ گیا اور انہوں نے کہا کہ اب تو بھائی موو کرو فوجیں، کیونکہ ابن زیاد تھا، عمر سعد تھا، اس کو لالچ تھی کہ رے ایران کو کہتے تھے کہ وہ وہاں کی حکومت مل جائے گی، یزید نے وعدہ کیا تھا. تو وہ کہتا تھا کہ میں جنگ تو کروں گا آپ سے، میں تو لڑنا ہے. امام حسین نے سمجھایا تھا کہ تجھے فلانی حدیث یاد نہیں ہے، تجھے فلانی حدیث یاد نہیں ہے، تجھے فلانی حدیث یاد نہیں ہے. کہتا یاد ہے. کہا پھر کاہے جنگ کرنا چاہتا ہے؟ نہ مجھے رے کی گورنرشپ مل رہی ہے. نے کہا میں تجھے جنت لکھ دیتا ہوں. یہ یاد ہے نا کہ رسول نے کہا تھا حسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ ہم جنت کے سردار ہیں. ہاں یاد ہے. بولا یہ لو میں لکھ دیتا ہوں. نے کہا ایک سیکنڈ، اس کے لیے تو مرنا پڑے گا، وہ تو بعد کا سودا ہے، یہ تو ابھی زندگی کی بات ہے. اور یہ کتنی بڑی بدبختی ہے. بدبختی ہے نا. بھائی میں کہتا ہوں کہ بدبخت ایسے ہی ہوتے ہیں نا، دماغ پہ بھی آنکھوں پہ بھی سب جگہ ہی پردے پڑ اللہ گئے. کہتا ہے نا ہم نے لگا دیا. تالے جسے کہتے ہیں نا، دماغ پہ لگ گئے، دل پہ مولا مہر لگ گئی. حسین وہ مقام کربلا میں موجود ہے، انہوں نے گھوڑا پھرایا اور کہا پھر تو میری بھی بات سن لے کہ رے کی گندم کا ایک دانہ بھی تجھے نصیب نہیں ہوگا. اور چلے گئے آگے. اور مولا عباس وہاں گئے تو وہاں آ کے عمر سعد نے جو ہے ابن زیاد نے اور عمر سعد کی فوج نے آگے بڑھے. عمر سعد نے کہا جنگ، تو مولا عباس فوراً پہنچے. انہوں نے کہا رک جاؤ، خبردار. تو انہوں نے کہا اچھا جنگ. وہ ڈر کے پیچھے مولا عباس نے ایک خط کھینچا تلوار سے ریت میں، مقاتل میں لکھا، باؤنڈری بنا دی. باؤنڈری ایک ایسے زمین پہ لکیر. بولا اس سے آگے مت آنا، میں ابھی آیا اپنے آقا سے اپنے مولا سے اجازت لے کے جنگ کی، پھر دیکھو ہاشمی جوان کا تم دیکھنا کیا وہاں مولا عباس تو ان کی ہمت بھی ہاں. نہیں تو کراس وہ آگے تو نہیں رک گئے وہاں، وہ گئے مولا حسین سے کہا مولا آپ نے کہا تھا کہ وہ پہل کریں گے تو جنگ مری. مولا انہوں نے پہل کر دی ہے، وہ ہمارے احاطے میں آ رہے ہیں، انہوں نے پہل کر دی. مولا اجازت دیجئے جنگ کریں ہم. تو مولا نے ایسے ہاتھ رکھا، بولا کہ عباس تو ان سے جاؤ اور مہلت مانگو، ایک دن کی ایک دن کی مہلت مانگو. تو علماء نے کہا ہے کہ مہلت، خیر مولا تو سر جھکا کے آیا. اب سوچیں ایک آدمی کا، ایسے جلال والا آدمی جو بپھرا ہوا گیا، جس نے کہا تھا میں آؤں گا اور ابھی ٹکڑے ٹکڑے اڑا دوں گا تمہارے، تم ہو کیا چیز. بے شک. اور مولا عباس، مولا عباس علی کا بیٹا، شجاع بیٹا، اور کہا کہ آئے کیا. انہوں نے کہا اچھا کیا آپ جنگ؟ وہ بھی ڈرے. انہوں نے کہا نہیں، مولا حسین نے کہا کہ ایک دن کی مہلت دے دو. بس سر جھکا کے ادھر آ گئے. اور وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، ہمارے علماء نے، بزرگوں نے کہا ہے کہ مہلت مولا حسین نے لی نہیں تھی، مہلت دی تھی ان کو کہ شاید تم میں سے کوئی کمبخت ایسا نکل آیا. اور ایسا ہوا نا، پھر ہوا نا، وہ تو بعد میں آپ بتائیں گے بالکل، کہ جو آ جائے جنت کی طرف آ جائے، دوزخ چھوڑے. یہ بات جو خالد بھائی نے کی نا کہ مہلت، کیونکہ ابھی میں ظاہر ایک بات یہ سوچ رہا تھا کہ مولا عباس سامنے جو کھڑے تھے ان کو بھی پتا تھا کہ ہم اس کے جلال کے آگے کچھ نہیں، ہماری کوئی اوقات ہی نہیں، لیکن مہلت لے نہیں رہے تھے، مہلت دے رہے تھے. اس کی وجہ تھی وہ واقعہ. آپ بتائیے گا کہ 2 محرم کو ان کا راستہ روکا تھا کس نے، اور پھر اس کا دل کیونکہ نہیں مانا، اس نے بولا کہ میں نواسہ رسول کے ساتھ کیا کر رہا ہوں. وہ ذرا سا واقعہ بیان کیجیے. یہ جناب حر کا واقعہ ہے جی. اور وہ لشکر یزید کا حصہ تھے، اور لشکر یزید کی حکم کی تعمیل میں انہوں نے امام حسین کا قافلہ بھی انہوں نے ہی روکا تھا، انہی کے قافلے نے. اور پانی سے بھی جو دوری اختیار ہوئی وہ انہی کی وجہ سے ہوئی، جس کے نتیجے میں 3 دن بالکل پانی ختم ہونے کے بعد قافلے کے پاس پیاس سے بھوکوں نے جنگ کی ہے. مگر کیونکہ خدا ایک رحیم ہے، بے شک، جبار اور قہر جو اس کی صفتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، وہ تربیت کے لیے اس نے اپنا وہ رخ جو ہے وہ دکھایا ہے، اور اصل میں اپنے نام کے ساتھ رحمان اور رحیم رکھا ہے. بے شک. تو یہ جو رحم اور درگزر کی صفت ہے، یہ اس کے انسان میں بھی اسی طرح درجہ اتم بھیجی گئی ہے. تو امام حسین نے جس طرح اس کا مظاہرہ کیا ہے، کربلا قانون بتایا گیا ہے، ریوائیو ہوا ہے، جو نبی لے کے آئے تھے نا، جو نفاذ دین کا لے کے آئے تھے. یہ ایک ہسٹری ہے بہت پرانی. اگر آپ پیغمبران کی تاریخوں میں جائیں گے
تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کسی بھی پیغمبر کے نزول کے 30 سے 35 سے 40 سال کے اندر اس کی کانسٹیٹیوشن تباہ کر دی جاتی تھی. حضرت ابراہیم سے لے کے حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، تمام پیغمبران کے ساتھ یہ ہوا ہے. اور یہ واقعہ اسی طرح حضور کے جانے کے تقریباً کوئی 35 سال سے 40 سال کے درمیان پیش آیا. تو اس واقعے کی بھی جو فصیل تھی وہ ٹوٹ چکی تھی. جو نفاذ دین کا تھا وہ یزید اور اس طرف کے لوگ اس کو بالکل مس کر چکے تھے. تو کربلا نے قوانین کو اجاگر کیا ہے دوبارہ. اس کے لیے حسین علیہ السلام کو اپنے سب کچھ کی قربانی دینی پڑی. اسی سلسلے میں بچے اور اس کے بعد جو شام غریبہ کا منظر ہے جس پہ ہم کل بات کریں گے، وہ منظر تھا جو کہ فورسی کیا جا چکا تھا، مگر وہ سر خدا کے آگے جھکا ہوا تھا، اس لیے اس کو پائے تکمیل تک پہنچنا تھا. امام حسین نے حضرت حر کو جو مکالمہ ہوا وہ بہت مختلف ہے. اگر اس کی تفصیل میں جائیں گے تو 2 پروگرام لگ جائیں گے، کیونکہ وہ مکالمہ کہ حضرت حر نے جو امام حسین سے کہا اور امام حسین نے جو حضرت حر سے کہا وہ ایک پورا چیپٹر، ایک تعلیم ہے پوری ایک. اور جب وہ قافلہ روکا گیا تھا اس سے لے کے 9 کی یعنی کہ آج کی شب تک جو حضرت حر پہ گزری ہوگی، اصل میں وہ ہے غور طلب بات کہ دل کیسے انسان بے چینی ایک کیفیت تھی کہ کیسے ہو گیا کہ حق جو ہے وہ اندر سے چلا چلا کے باہر آتا ہے. اور جس نے الس میں وعدہ کیا ہوتا ہے نا کہ میں حق کے ساتھ رہوں گا، وہ نہیں رہ پاتا اور برائی یہ کے ساتھ جناب کسی حر صورت کی میں. کتنی بڑی خوش قسمتی ہو گئی، کیونکہ جب انہوں نے روکا تھا اس سے تب امام نے مولا نے کہا تھا کہ کیا تو چاہتا ہے تیری ماں تیرے غم میں روئے. بالکل ایسے ہی ہے. میں اسی مکالمے کی بات کر رہا تھا. اور اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی جناب حر کی کہ بی بی فاطمہ زہرا کا رومال جو جناب زینب نے انہیں عطا کیا تھا وہ قبر میں لے کے گئے وہ ساتھ. جناب حر کے خیمے کا منظر بڑا مختلف ہے. اپنی اولاد کو رضامند کرنا کہ اب اس لشکر سے اس لشکر میں شامل ہونا ہے، اس کے لیے بڑا دل جگر اور حق والی سوچ چاہیے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا. بالکل یہ عطا ہوتی ہے اور آپ نے اس کو یاد کرنا ہوتا ہے. وہ الست کے وعدے جو پیدا ہونے سے پہلے آپ نے لیے ہیں ان کی جھلک اگر آ جائے تو انہیں لبیک کہنا ہوتا ہے. جناب حر نے اسی وعدے کو لبیک کہا اور وہ اسی راتوں رات اپنی اولاد کو لے کے حضرت امام حسین کے لشکر میں شامل ہونے ہاتھ جوڑے امام حسین کے حضور آ گئے. اور میں کہتا ہوں کہ جس طرح امام حسین نے انہیں معاف کیا ہے، جس طرح خوش آمدید کیا، جس طرح ویلکم کیا اور جس طرح ان کو پھر موقع دیا اپنی طرف سے جنگ لڑ کے شہید ہونے کا، یہ بھی اس قانون کا، ان قوانین کا ایک حصہ ہے جو کربلا میں اجاگر کیے گئے کہ درگزر کیسے کرنا ہے، معاف کیسے کرنا ہے. درگزر کا ہمیں اس میں ایک سبق ملتا ہے. جیسے کہ ہماری پہلی جب نشست ہوئی تھی تب خالد بھائی نے کہا تھا نا کہ یہ ایک انسانیت ہے، تو اس میں ہمیں درگزر کا بھی سبق ملتا ہے. اس پر ہم آگے بھی بات کریں گے کہ پھر ہوا کیا تھا، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر میری یہ خطا معاف ہو سکتی ہے، جناب حر نے کہا تھا، تو جو بی بی زینب تھیں انہوں نے بھی وہاں سے جو ہے یہ کہا تھا کہ ہاں میں نے بھی معاف کیا. بات وہی ہوتی ہے کہ جیسے کہ پہلی نشست میں خالد بھائی نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ انسانیت کا سبق دیتا ہے. تو جو واقعہ کربلا ہے اس میں ہمیں بہت سارے ایسے اینگلز نظر آ رہے ہیں جو صرف ایک جنگ سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ اس سے بالکل الگ ہیں. اگر ہم نے بات کی تھی ابھی جناب حر کی، تو اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ معاف بھی کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے دل میں ڈالا. تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن ایک سوال خالد بھائی اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے، آپ کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی آزمائش میں ڈالا جو واقعہ تا قیامت تک یاد کیا جائے گا اور آنسو بہائے جائیں گے؟ وہ جو واقعہ ہے کہ آدم کے سجدے کا، فرشتوں کا انکار یا تردد، انکار تو ابلیس نے کیا تھا ملعون نے. تو اللہ نے کہا تھا اچھا تو تم یہ ذرا اسماء بتاؤ، یہ نام بتاؤ، یہ جو لکھے ہوئے ہیں، یہ چہرے کچھ اللہ نے دکھائے. تو انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے مالک، ہم تو وہی جانتے جو تو نے ہمیں سکھایا. آدم سے کہا تم بتا دو. آدم کو تعلیم دی گئی تھی، آدم نے بتا دیے. اور چونکہ علم میں اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ افضل ہے تم سے، تو لازم ہے کہ کم علم جو ہے وہ افضل علم والے کے سامنے سر تسلیم خم کرے گا. سو ہوا. اب آپ کا سوال کہ یہ ایسا امتحان کیوں لیا گیا، ایزی سیلنگ ہو جاتی، بھائی ہو گیا، امتحان کی کیا ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ کہا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، تم پہ تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا. عام مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے
جبکہ تم پہ تو وہ بھی نہیں گزری جو تم سے پہلے والوں پہ گزری تھی. جتنا جو رتبہ ہوتا ہے اس کے پروپورشنیٹ امتحان ہوتا ہے. کسی نے مولا علی سے پوچھا تھا نا کہ مولا ہمیں کیسے معلوم چلے کہ ہم پہ یہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے یا ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے. کہا جب اس مصیبت کے بعد تم اللہ سے دور ہو جاؤ گے تو عذاب تھا، اللہ سے قریب ہو جاؤ گے تو تمہارا امتحان تھا اور تم کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے امام حسین اور ان کے خانوادہ کو چن لیا شہادت کے لیے کہ شہادت دکھانا مقصود تھی. تبھی تو جناب زینب علیہ السلام نے کہا تھا کہ آئی اونلی سی بیوٹی، مجھے خوبصورتی نظر آتی ہے. کہ وہ جو وعدے اللہ نے کیے تھے، یعنی بتانا یہ مقصد ہے کہ دنیا کی زندگی کے کیا معنی ہیں. یعنی اس قابل نہیں ہے دنیا کے 4 دن دنیا کی خوشی کی خاطر تم حق سے تجاوز کر جاؤ، حق کو چھوڑ دو. یار نوکری نہ چلے جائے چلو جھوٹ بول دیتا ہوں، یار وہ ناراض نہ ہو جائے جھوٹ بول دیتا ہوں، ارے چھوڑو یار کیا جاتا ہے میرا. ہاں آپ بادشاہ ہیں. پھر تو ہم سبھی خالد بھائی کہیں نہ کہیں بہت شرمندہ ہیں. بالکل کیونکہ ہم کسی تعلیمات پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. مصلحتاً ہم مصلحتاً جیتے ہیں، مصلحتاً بھی جی رہے ہیں، اور پھر ہم بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم بالکل محبت کرتے ہیں. محبت ہماری اپنی جگہ، لیکن ہم اس چیز کو فالو نہیں کر رہے. اب ہم کیا بولیں آپ کو، ہم اپنے باس کو اپنا خدا بناتے ہیں. جو بھی باس ہو، ضروری نہیں کہ نوکری کرنا حق حلال ہے، اللہ کے نبیوں کی سنت ہے محنت کر کے کمانا، ائمہ کی سنت ہے گھر بیٹھ کے کھانے کی نہیں ہے. لیکن اب آپ کربلا کے آئینے میں اپنا کردار دیکھیے، ختم بات. شرمندہ ہے آپ دیکھیں، شرمندہ ہیں تو اللہ سے پناہ مانگیے ہم لوگ اور بالکل حر کی سنت پہ عمل کر لیجیے. ہم سب شرمندہ ہیں کیونکہ یہ چیز اگر ہم دیکھیں نا تو پھر بڑا ایک شرمندگی ہوتی ہے. جب ظاہر خالد بھائی بتا رہے ہوتے ہیں تو ایک اندر سے نا کہ یہ فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ یار ٹھیک ہے ہم بات تو کر رہے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں ابھی تو، لیکن ہم چل تو نہیں ہم رہے. سب ہیں میرے بھائی، ہم چل تو رہے نہیں، ہم اس چیز کو فالو تو کر نہیں رہے. ندیم بھائی آج کیونکہ 9 محرم ہے اور وہ منسوب کیا جاتا ہے شہزادہ علی اکبر سے بھی، ہم نے ظاہر پڑھا ہی ہے کہ نانا کی شبیہ تھے شہزادہ علی اکبر. ہم شکل پیغمبر. میں بات یہاں سے شروع کروں گا کہ آپ نے جو ابھی سوال کیا تھا اس کا خالد بھائی نے جواب دیا. اصل میں یہ انسانیت کی بقا کے سب لیے آئے تھے نا، جتنے بھی لوگ امام حسین کے قافلے میں تھے، یہ سب انسانیت کی بقا کے پیکر تھے. یہاں سے ایک واقعہ آپ کو یاد دلاتا ہوں میں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا خالد بھائی نے. فرعون کی بیوی جو حضرت آسیہ تھیں، دیکھیں حق والے جو ہوتے ہیں نا وہ کہیں پر بھی حق والے الگ نظر آتے ہیں. وہ کسی خاندان سے ہوں نہ ہوں، کسی مسلک سے ہوں نہ ہوں، کسی مرتبے پہ ہوں نہ ہوں، وہ حق والا ہے تو حق والا الگ نظر آئے گا. جب ان کو ایک میدان میں باندھ دیا گیا چاروں خانے چت، اور فرعون نے کہا کہ ابھی بھی تم میرے اوپر ایمان لے آؤ اور مجھے مان لو نعوذ باللہ خدا، تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور تم اپنے ملکہ کے مرتبے پہ واپس آ جاؤ گی. مگر ان کا ایمان دیکھیں کہاں تھا. ایمان کی بات ہو رہی ہے، حق والے کا ایمان کیا ہوتا ہے. ان کا ایمان یہ تھا کہ انہوں نے اس حالت میں جب دھوپ اوپر تھی اور وہ چاروں خانے چت بندھی ہوئی تھیں رسیوں سے، تو انہوں نے اس سوال کے جواب میں آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کہ یا رب بس اب مجھے اس محل میں داخل کر دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو یہ ایمان جو ہے نا ایکچولی پوری کربلا ڈرائیو اس ایمان پر ہو رہی ہے. ایک ایک آدمی اگر آپ غور کریں تو حسین ہے وہاں پہ. بے شک یہ اس بات کو کسی اور زاویے میں نہ لیا جائے، مگر وہ حسین کو یقین کرنا بھی تو یہی مرتبہ ہے کہ بس میں حسین کے ساتھ ہوں. میرے جب گھر میں بیٹی پیدا ہوئی اور وہ بیٹی 6 سال کی ہوئی، کیونکہ ہم نے مجلسوں میں اور مختلف روایتوں میں سنا ہے کہ حضرت سکینہ جو امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادی تھی، یہ دن اصل میں جس کے بارے میں آپ نے بات کی ہے یہ امام حسین کی اولاد سے منسوب ہے. 9 تاریخ کو مختلف مصائب ہر حساب سے اپنے حساب سے پڑھے جاتے ہیں، مگر امام حسین کے خانوادے کے زیادہ پڑھے جاتے ہیں. اور سب سے جو کرب والی شہادت ہے نا وہ امام حسین کے بچوں کی ہے. بالکل. دوسری بات یہ کہ مرتبہ بلند ہونا کہ رسول کی نواسے کی اولاد ہونا، اور ایک طرف یہ کہ اس طرح ذبح یا اس طرح قید خانوں میں موت پانا، یہ اور بڑی اس کو اور بڑا کر دیتا ہے شہادت کو. میرے جب بیٹی ہوئی
تو ہم سب جو واقعات سنتے ہیں اس کے حوالے میں میرے ذہن میں آیا کہ امام حسین، ہم سارے یہ ساری باتیں سن کے اپنے سے ریلیٹ کرتے ہیں نا اس کو کہیں پہ بھی. تو جب 6 سال کی میری بیٹی ہوئی، پہلے وہ چلنے لگی، بات کرنے لگی. 6 سال کی جب میری بیٹی ہوئی، ایک دن وہ میرے سینے پہ لیٹی ہوئی تھی، تو مجھے ایک دم ایک سیکنڈ کے لیے وہ ساری باتیں جو بچپن سے اب تک سنی ہوئی ہیں نا امام حسین کے حوالے سے، وہ یاد آنے لگی. میں نے اپنی بیٹی کو سینے سے ہٹا کے رکھا اور میں گریا میں چلا گیا. اب آج کل جو میڈیمز ہیں، فیس بک، یہ وہ سب کچھ، میری سمجھ میں نہیں آیا. میں گھر میں اکیلا تھا، نوکر چاکر تھی، بیٹی تھی میری. میرے ایک ابال سا آیا اندر اور میں نے فوراً فیس بک پہ لکھ دیا، وہ شاید آج بھی ہوگا، یہ پرانی بات ہے، میری بیٹی ماشاءاللہ 9 سال کی ہو گئی، کہ میری بیٹی آج 6 سال کی ہو گئی ہے. اور جب وہ پیدا ہوئی تھی تب مجھے یہ شعور نہیں تھا، مگر آج اس کو 6 سال کا اپنے سینے پہ لیٹا ہوا محسوس کرنے کے بعد میری عقل حسین کو سمجھنے سے قاصر ہو گئی. کیونکہ اتنا بڑا مرتبہ جو امام کا تھا کہ وہ چاہتے تو اس جنگ کو ترک کر کے اپنے خانوادے کو بچا سکتے تھے آرام سے، مگر اس کے بعد کی ساری قربانیاں جو ہونی تھیں اور جو قربانیاں ہوئیں وہ سب امام نے خاموشی سے مشیت الہی میں سرنگوں کر کے قبول کی ہیں. اس سچویشن کا حادثہ تھا نا وہ. حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر کی جو شہادت ہے، اس میں سب سے تکلیف دہ شہادت حضرت علی اصغر کی ہے. کسی بھی جنگ میں بچوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جاتا، ایسا برا سلوک کہ شہید ہوئے بچے کو بھی اس کے جسم کو زمین سے نکال کے چھید دیا جائے اور آسمان پہ بلند کیا جائے. ایسی شہادت کہیں پوری تاریخ میں نہیں. اور وہ بھی کچھ ایسے لوگوں کی جو کہ بے گناہ تھے، حق پہ تھے، حق کا پرچار کر رہے تھے. تو امام حسین نے حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر کا جو نذرانہ پیش کیا ہے نا، کسی بھی، وہ بالکل صحیح کہا خالد بھائی نے، وہ کسی بھی قربانی سے میچ نہیں کیا جا سکتا. کہیں پہ دمبا آ جاتا ہے، کہیں پہ گائے، کہیں پہ کچھ ہے. ایسے ہی تمام تاریخ جو مذاہب ہے وہ ان چیزوں سے آراستہ ہے، مگر یہاں نہ کوئی دمبا تھا، نہ کوئی بھیڑ بکری تھی. یہاں تو بہت بری طرح جانوروں کی طرح، بڑی بری طرح جانوروں سے پامال کروائی گئی لاشیں جوانوں کی، بچوں کی. اس جنگ میں گھوڑ سوار صرف ہاشمی جری نہیں تھے، اس جنگ میں گھوڑ سوار قاسم ابن حسن بھی تھے، علی اکبر بھی تھے. 18 سال، 14 سال، 12 سال. تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں قوانین سیٹ کرنے کے لیے، آنے والے وقتوں کے لیے، ہم جیسے لوگوں پہ احسان کرنے کے لیے اتنی تکلیف اٹھائی گئی ہے جتنی سوچی نہیں جا سکتی. میں جانتا ہوں کہ اگر 14 یا 15 سال کا کوئی بچہ جنگ میں کتنی دیر سروائیو کر پائے گا، مگر میں اس کو تیار کر کے ویسے ہی بھیج رہا ہوں کہ یہ جیت کے آئے گا. بالکل. اس کے لیے جو قلب ہے، حسین سے کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتا. وہ قلب کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں، کسی کے پاس بھی نہیں ہے، معذرت کے ساتھ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو وہی بات جیسے کوئی رہی تھی خالد بھائی، جب ہم واقعات سنتے ہیں تو ہماری بھی، جیسے کہ ندیم بھائی نے کہا کہ دماغ قاصر ہو جاتا ہے نا سوچنے سے بھی، ایسے ہی ہم بھی جو چیزیں سن رہے ہیں تو ہماری یہ چیز ہوتی ہے کہ اتنا بڑا دل، اتنا بڑا، مطلب اس طرح کی وہ، کہ جب علی اکبر مولا ان کو پرمیشن دی گئی کہ بھائی آپ ٹھیک ہے جنگ پہ چلے جائیں، امام حسین نے کہا کہ آپ جنگ پہ چلے جائیں. تو جب وہ گھوڑے پہ جا رہے تھے تو انہوں نے پیچھے دیکھا کہ امام حسین ان کے پیچھے پیدل آ رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ بابا میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا علی اکبر جیسا بیٹا نہیں ہے. مطلب اس لیول کی وہ چیز ہے کہ محبت باپ کی اپنی جگہ، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم کہیں کہ جی کو بڑی سخت وہ ہوا تھا. محبت باپ کی اپنی جگہ ہے، لیکن اسلام کی سربلندی کے لیے بس ٹھیک ہے، ایسا ایمان. ایک بات میں یہاں نظر کروں گا آپ کی، اگر اجازت ہو خالد بھائی. کچھ روایتیں ایسی بھی ہیں، یہ میرا فرض ہے بولنا اس لیے میں کہوں گا، ہو سکتا ہے اس پروگرام کے مزاج سے مختلف ہو بات تھوڑی، مگر حقائق پہ بات کرنی بڑی ضروری ہے. ان سارے ایموشنل اور جذبات سے بھرپور لبریز واقعات میں کچھ واقعات ایسے بھی تاریخ میں شامل کر دیے گئے ہیں جو ایسا لگتا ہے خدا نہ خواستہ امام حسین کمزور تھے. ایسا بالکل نہیں تھا.
نہیں بات خدا نہ بالکل نہیں تھا کمزور کی نہیں، حسین جیسا لیکن قوی انسان کائنات میں دوسرا کوئی نہیں تھا، اور اس کے بعد آخر میں حسین نے سب سے طویل جنگ کر کے دکھایا کہ میں کون ہوں۔ وہی نا ندیم بھائی کہ یہ تو بات کوئی بھی انسان سوچ نہیں سکتا کہ کہیں خدا نہ خواستہ کمزور تھے، کمزور ہوتے تو جنگ نہ ہوتی، کمزور ہوتے تو جنگ نہیں ہوتی نا۔ لیکن محبت اپنی جگہ، باپ کی محبت بیٹے سے، بیٹی سے، وہ اپنی جگہ، لیکن اسلام کی سربلندی اپنی جگہ۔ ایسی مثال کہتے ہیں نا کہ تا قیامت ملے گی نہیں ہمیں، ہم کچھ بھی ڈھونڈتے رہیں، اور بھی ظاہر چیزیں ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس پہ ماشاء اللہ بھی کہتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، لیکن ایسی مثال نہیں ملے گی۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو نہ صرف ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں بلکہ ہم شرمندہ بھی ہوتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کیسے۔ خالد بھائی، آج کی رات کے حوالے سے ظاہر ہے بہت ساری چیزیں، ایسے تو لاکھوں پروگرام ہمارے جو ہے کم پڑ جائیں گے، لیکن بہت ساری چیزیں، لیکن میں چاہوں گا کچھ مختصر سی ایسی باتیں ہمارے لوگوں کو بتائیں کہ جن کو آج کی رات کے حوالے سے تھوڑی اہمیت کے حوالے سے اجاگر کیجیے گا۔ بھائی میں تو جناب علی اصغر کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب اس کا ایک میرا ذاتی تجربہ اگر آپ کہیں تو میں وہ بیان کروں جی۔ کہ جب میرا بڑا بیٹا عمار پیدا ہوا تو میں اپنی بیگم کے پاس گیا، میں نے کہا تم سب ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا شاید انکیوبیٹر میں تھا۔ تو میں بیگم کے پاس بیٹھ گیا، باتوں تو میری بڑی بہن نے کہا کہ تم نے بیٹا بھی دیکھا اپنا جا کے؟ میں نے کہا دیکھ لیں گے، اس وقت دیکھا نہیں تھا، کہ اندازہ ہی نہیں تھا۔ تو دیکھا دیکھ تو آؤ نیچے وہ نرسری میں ہے۔ تو میں نیچے گیا اور میں نے کھڑکی سے جھانکا اور اس کا چہرہ اس نے ایسے مجھے لگا جیسے مڑ کے مجھے دیکھا۔ میرے دل پہ جو اس وقت گزری ہے نا، یعنی جس کو کہتے ہیں باپ اندر اللہ نے زندہ کیا اور بیٹے کی محبت آئی، میں قسم قرآن کی کھا کے کہہ رہا ہوں، مولا حسین کی قسم، میرے دل میں آیا کہ ہائے مولا علی اصغر، یار امام حسین ایسا پیار کرتے تھے بچوں سے۔ میں نے وہاں رونا شروع کر دیا، میں کوریڈور میں کھڑا تھا لیڈی ڈفرین، وہ کہتے ہیں یہ جو مجھے محبت محسوس ہو رہی ہے، ایسی محبت رہی ہوگی اپنی اولاد سے۔ میں نے ایسا گریا نہ دوبارہ کیا نہ دوبارہ ہوا۔ ابھی آپ نے کچھ ایک فرمایا تھا کہ ہم اپنی زندگیوں پہ لاگو کرتے ہیں، جی ہاں، اپنے آپ سے محسوس۔ تو جیسے آپ نے اپنی بیٹی کا، ہم یہی دیکھتے ہیں۔ میں اپنی بہن کا تصور کرتا ہوں، میں اپنے بھائی کا تصور کرتا ہوں، میں اپنے دوستوں کا تصور کرتا ہوں۔ ارے وہ کیا اصحاب تھے مولا حسین کے، کیا اب بیٹھے ہیں سارے، کہا کہ دیکھو کل تو اب جنگ ہے، میں اپنی بیعت اٹھاتا ہوں تم سب سے، وہ میری جان کے دشمن ہیں، وہ مجھے ختم کر دیں گے، تم لوگ کو اجازت ہے جاؤ۔ اور مشلیں بجھا دی۔ ہاں، وہ جب نہیں اٹھے ہلے تو کہا شاید تم شرما رہے ہو تو چلو میں چراغ بجھائے دیتا ہوں تاکہ نہ مجھے نظر آئے گا، اندھیرے میں جو چاہے اور پھر یہ کہا کہ ایک ایک خاتون کو ہمارے وہ بھی اپنا ہاتھ پکڑ کے خواتین کو بھی لے جانا، مخدرات کو، جن میں سے کہتے ہیں کہ وہ جو عام لاہور میں بی بی پاک دامن ہے، انہی میں سے ایک ہے، مولا عباس کی بہنوں میں سے کچھ لے گئے تھے باہر، ان کو نکالا تھا کہ جاؤ، وہ بھی مشیت الہی تھی کہ کہاں کہاں پیغام کربلا کا پہنچانا ہے۔ تو وہ کیا دن رہا ہوگا، اور مقاتل میں ہے کہ پوری رات خیموں سے ایسی آواز آ رہی تھی شہد کی مکھیاں جیسے بولتی ہیں، من 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 من، سب کیونکہ سب تسبیح کر رہے تھے، اللہ کی عبادت میں مشغول تھے کہ آخری رات ہے، عبادت کرو، ٹکا کے کرو اور بے انتہا عبادت کرو۔ اور ہر ماں اپنے بچے کو تیار کرا رہی ہے، بیٹا دیکھ بدنام نہ ہو جاؤں میں، تو نے امام پہ جان دینی ہے، حسین کے لیے تو نے قربانی دینی ہے۔ ہر بچہ، ہر صحابی تلواریں تیز کر رہا ہے، بیٹھا ہے اور اپنے کہہ رہا ہے ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، امام ہمیں دے دیں۔ اور اسی پہ امام اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے ایسے گھر والے دیے اور ایسے میرے اصحاب دیے۔ یعنی شکر کی انتہا ہے کربلا، اس حالت میں کہ جہاں ایک عام آدمی بلبلا اٹھے، چیخ اٹھے، دین کے احاطے سے باہر نکل جائے، اس کا دین متزلزل ہو جائے، لیکن کربلا میں ہر آدمی شکر کر رہا ہے۔ شکر ہے تیرا میرے پالنے والے، تو نے اس قابل سمجھا کہ تیری راہ میں، تیرے ولی کی راہ میں
اس کی نصرت میں ہم جان دیں گے. کیونکہ اس کو رب کی رضا مانا ہوا تھا، اس کو رب کی رضا تھا، ایمان کی پختگی تھی کہ بس ٹھیک ہے جو رب کا فیصلہ وہ ہمارا فیصلہ.